اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب لندن سے ناکام لوٹے ہیں۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے کوئی بات منوا نہیں سکے اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں انہوں نے جو وعدے وعید کیے تھے یا ان سے جو توقعات وابستہ کی گئی تھیں وہ ان پر پورا نہیں اترے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا قیام بھی لندن میں بڑھایا، 2 دن مزید گزارے، لیکن بات بن نہیں سکی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ماضی کے واقعات اور حالات کی روشنی میں چاہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب مسلم لیگ اور موجودہ حکومت کا طرز عمل عملیت پسندانہ ہونا چاہیے۔ منمانی کرنے کا ماضی میں ہمیں نقصان ہوا ہے اور آئندہ بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اب ہمیں کم از کم کسی بھی مرحلے پر کوئی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے اور جو موقع ہمیں ملا ہے اس پر اپنی سی کر گزرنی چاہیے۔ خواہ وہ آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ ہو، نئے الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہو، یا کچھ اور معاملات جن کا تعلق معیشت سے ہے، آئی ایم ایف سے ہے اور ملک کے معاشی اور سیاسی استحکام سے ہے۔ شہباز شریف صاحب ایک عملیت پسند رہنما اور سیاستدان کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے معاملات میں ہمیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ فوجی قیادت اپنے معاملات جس انداز میں طے کرنا چاہتی ہے، ہمیں اس میں صرف سہولت کار کا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس بات پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ اس وزیر اعظم کو اختیار کیا ہے اور وزیر اعظم اس اختیار کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے۔ جبکہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 3 بار دوران حکمرانی میں نے مشاورت سے کام لیا، جہاں اپنی مرضی چلانی تھی چلانے کی کوشش کی، لیکن فریق ثانی کی بات سنی بھی اور فریق ثانی کی بات مانی بھی، لیکن اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب آئین میں جو اختیارات درج ہیں، شہباز شریف صاحب کو اس کا استعمال کسی دباؤ کے بغیر کرنا چاہیے۔ وہ اسحاق ڈار کے اس موقف کے حامی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ معاملات کوئی بھی ہوں، عوام کو ہر صورت میں ریلیف ملنا چاہیے، خواہ آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ عام انتخابات مقررہ مدت میں ہوں اور اس ضمن میں نہ جناب عمران خان سے بلیک میل ہوا جائے اور نہ ہی کسی اور کی بات سنی جائے، اور اس کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ اگلے سال کا جو بجٹ ہے وہ ہمیں دینا چاہیے، وہ عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے۔ 2018 کی طرح ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ عوام پچھلے یعنی اپریل سے لے کر اگلے سال اگست تک کے جو معاملات ہیں، جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، معاشی دباؤ ہے، معیشت کی خرابی ہے، اس کو بھول جائیں اور وہ یہ سمجھیں کہ پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت جو ماضی میں بھی عوام دوست تھی، اب بھی عوام دوست ہے اور اس نے معاشی صورتحال کی پرواہ کیے بغیر عوام کو ممکنہ حد تک ریلیف دیا ہے۔ اس طرح پچھلے جو 7-8 ماہ میں حکومت کو مقبولیت کے میدان میں نقصان ہوا ہے، اس کا ازالہ ہو سکے گا اور حکومت عوام کے سامنے سرخرو ہوگی، اور وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جہاں معیشت کو عمران خان نے چھوڑا تھا وہاں سے بھی آگے لے جاتے ہوئے مسلم لیگ کی حکومت نے یا پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت نے حالات مزید خراب کیے، وہاں سے آگے جاتے ہوئے مزید اذیت دی، عوام کو تکالیف میں اضافہ کیا۔ تو یہ جب ہم نے بوجھ اٹھایا ہے
تو یہ بوجھ ہم نے صرف اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے نہیں اٹھایا تھا، صرف ہم نے بدنامی مول لینے کے لیے نہیں اٹھایا تھا، اپنے بیانیے سے انحراف کے لیے نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اپنی سابقہ مقبولیت کو مزید بڑھانے کے لیے، اگلے انتخابات جیتنے کے لیے اور پنجاب پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے یہ ہم نے قدم اٹھایا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد کچھ اور تھے، ہمارے کچھ اور تھے۔ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد کی خاطر اپنی سیاست کی قربانی نہیں دینی چاہیے، مقبولیت کی قربانی نہیں دینی چاہیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ معاملات کو درست کر سکتے ہیں۔ آج بھی وہ پر امید ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہ جتنے عقل مند، دانا، تجربہ کار نواز شریف صاحب ہیں، لیکن وہ ملکی حالات سے کما حق کو واقف نہیں ہیں۔ اس وقت ملک کے حالات جس قدر تبدیل ہو چکے ہیں، سیاسی حالات کی میں بات کر رہا ہوں، اور جس طرح سے یہاں معیشت روبہ زوال ہے، جس طرح سے عوام کی توقعات بڑھ گئی ہیں، سیلاب نے ہماری معیشت کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، غالباً نواز شریف صاحب کو اس کا علم نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب ان معاملات سے واقف ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھی، لیکن وہ نواز شریف صاحب کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور بظاہر دیکھا جائے کوئی اور شخص اگر وہ ہوتا تو وہ ایک میک اور بریک کی کیفیت تھی، اور اس میں وہ یہ فیصلہ کرتا کہ مجھے اب وزیر اعظم رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے برادر خرد بھی ہیں، اور ان کے پارٹی جو ہے ان پر آج بھی گرفت نواز شریف صاحب کی مضبوط ہے۔ تو اسی بنیاد پر کہ معاملہ کچھ طے نہیں ہوا، نہ تو مریم نواز صاحبہ ملک میں واپس آ رہی ہیں، نہ ہی نواز شریف صاحب کا فی الحال کوئی ارادہ ہے، اور وہ وہیں رہیں گے، اور وہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کے مطابق حالات واقعات کا جائزہ لیں گے، اور پھر اس کے بعد کبھی فیصلہ کریں گے کہ جب دیکھیں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ جہاں تک ہماری معیشت کا تعلق ہے، وہ گزشتہ 2 ماہ کے درمیان جتنی بھی کوششیں کی ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب نے، وہ اکارت گئی ہیں، ناکام رہی ہیں۔ IMF سے کیے گئے وعدے وہ پورے نہیں کر پائے، اور IMF سے پیکیج ملنے کے بعد اور چین اور سعودی عرب سے یقین دہانیاں حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جو توقعات وابستہ کی تھیں کہ ڈالر کو وہ 180 پر لے آئیں گے، ایل سیز کھلنا شروع ہو جائیں گی، معیشت مستحکم ہوگی، فیکٹریاں چل پڑیں گی، ریونیو میں اضافہ ہوگا، ریمیٹنسز میں جو ترسیلات زر ہیں بیرون ملک پاکستانی جو رقوم بھیجتے ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں چونکہ جو ہم نے پالیسی شفٹ کیا تھا اس کی وجہ سے امریکہ سے بھی کوئی بہتر گرانٹ مل جائے گی، اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور اسی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اب بڑی حد تک خاموش رہتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو بڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک شوشہ اور چھوڑا ہے کہ ہم روس سے تیل لیں گے، اور ان شرائط پر لیں گے جن شرائط پر بھارت لے رہا ہے، لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ یہاں کی ریفائنریز نے اور جو آئل مافیا ہے اس نے صاف انکار کر دیا ہے کہ روس کا تیل یہاں نہیں آ سکتا، اور مستقبل قریب میں روس کی طرف سے تیل سستے داموں خریدنے اور پاکستانی ریفائنریز میں اس کو صاف کرنے کا فی الحال کوئی امکان موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک طرف IMF کی شرائط ہیں جس کے تحت آپ نے اس کی جو تیل پر جو ٹیکس ہے، جو ڈیوٹیز ہیں اس میں اضافہ کرنا ہے، اور دوسری طرف سستا تیل آپ کو کہیں سے نہیں مل رہا، تو اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، اس پر ٹیکس بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف مہنگائی بڑھے گی بلکہ آپ کی ایکسپورٹ پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اور آج بھی کیفیت وہی ہے جو آج سے 3 مہینے پہلے تھی کہ نہ LCs کھل رہی ہیں، نہ ڈالر مارکیٹ میں دستیاب ہے، اور نہ ہی آپ کے ریونیو میں اضافہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی آپ کی
ترسیلات زر میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان کے نیریٹو کو تقویت پہنچ رہی ہے کہ ان کے دور میں معیشت بہتر ہو رہی تھی، مستحکم ہو رہی تھی، ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا تھا، ایکسپورٹ میں اضافہ ہو گیا تھا، ریونیو میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ تین ہی ایسی چیزیں ہیں جس سے ویلتھ جنریشن ہوتی ہے اور آپ کی ویلتھ میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ حکومت اس پوزیشن میں بالکل نہیں ہے۔ محمد بن سلمان، شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے، وہ پاکستان نہیں آ رہے اور اس کا کوئی تعلق عمران خان کے لانگ مارچ سے یا دھرنے سے نہیں ہے۔ انہوں نے ایشیا کا دورہ منسوخ کیا ہے، لیکن پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے کی دو بڑی وجوہات بھی سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ ایسے حالات میں پاکستان ہرگز نہیں آنا چاہتے جب یہاں ایک احتجاج کی، اضطراب کی، ہیجان کی، انتشار کی کیفیت ہو۔ وہ یہاں آ کے اپنے آپ کو متنازع نہیں کرنا چاہتے۔ وہ پاکستان اگر آتے تو حکومت کے دعوے کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی خواہش تھی کہ یہاں ان کو عمران خان کی طرف سے اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی ویلکم کیا جائے، جس کی یقین دہانی حکومت نہیں کرا سکی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آ کر یہاں انویسٹمنٹ کا جو اعلان کرنا چاہتے تھے وہ بھی موجودہ حالات میں ممکن نہیں نظر آتا، کیونکہ یہاں وہ ایک ایسے ملک میں انویسٹمنٹ کیوں کریں جہاں کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو وہ دورہ منسوخ ہو چکا ہے۔ دورہ انہوں نے انڈیا کا بھی منسوخ کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ انڈیا میں تو کوئی نہ دھرنا ہو رہا ہے نہ لانگ مارچ ہو رہا ہے، لیکن یہاں جو دعوے کیے گئے تھے شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کے حوالے سے وہ سارے باطل ثابت ہوئے ہیں، اور شہزادہ سلمان پاکستان نہیں آ رہے۔ یہ حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ حکومت اندرون ملک سرمایہ کاروں کو مطمئن نہیں کر سکی، حکومت اپنے ان سہولت کاروں کو اور سرپرستوں کو مطمئن نہیں کر سکی جو اس کو اقتدار میں لائے، اور حکومت بیرون ملک پاکستان کے دوستوں کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے ریلیف پیکج کے دعوے جو ہیں وہ بھی اب بظاہر پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اور اگر جلد از جلد مفاہمت کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی، سیاسی استحکام کی طرف کوئی قدم نہ اٹھایا، تو پاکستان کے حالات مزید خراب ہوں گے، اور جناب نواز شریف صاحب، جناب زرداری صاحب اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہشات کے تابع کیے جانے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوں گے، خود حکمران اتحاد کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوں گے، اور عوام کو بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آج کی صورتحال یہی ہے، کل کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔